تو جو باتیں بار بار سنتا ہے نا اس سے متاثر ہوتا ہے. میں یہ بات بتا رہا تھا, وہ ایک اکثر میں اس پہ ایک چٹکلا بھی سناتا ہوں. ایک گاؤں میں ایک بندہ تھا, اس کو کسی نے جا کے کہا کہ تو یہاں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے, تجھے پتا نہیں ہے تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے, تو گھر جا. اس نے کہا کمبخت میں زندہ ہوں تو میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی, میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی. وہ چلا گیا بندہ. اتنے میں دوسرا بندہ آیا, کہنے لگا یار تو یہاں گاؤں میں بیٹھا ہوا کنواں کھود رہا ہے, نہر بنا رہا ہے, تجھے پتہ ہی نہیں کمبخت ادھر تیری بیوی کیا ہو گئی ہے, بیوہ. اس کو پھر غصہ آیا, تھوڑا کم غصہ آیا, پہلے تو بہت آیا تھا, تھوڑا کم آیا. یار میں جب زندہ ہوں تو میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی ہے بھائی. پھر تھوڑی دیر میں تیسرا آدمی آیا, ابے تو یہاں بڑے آرام سے خربوزے کھا رہا ہے بیٹھ کے, کمبخت تیرے گھر میں ماتم مچا ہوا ہے. کہہ رہے کیوں ماتم ہو گیا, کہہ رہے تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. اب ہر تھوڑی دیر میں ایک بندہ آ کے نا, بحریہ ٹاؤن, ناظم آباد, پیسہ, 2 کروڑ تنخواہ, 1 کروڑ بزنس, سب کو پتا ہے کہ ابے ہم روزانہ جنازے پڑھ رہے ہیں, روزانہ لاشیں اٹھ رہی ہیں, قبرستان بڑی اسپیڈ کے ساتھ بھرتے چلے جا رہے ہیں. کراچی کے قبرستانوں میں, اتنے بڑے بڑے قبرستانوں میں قبر میں بندہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے. بحریہ ٹاؤن جتنی اسپیڈ سے آباد ہو رہا ہے نا, قبرستانوں کے آباد ہونے کا ریشو اس سے 10 گنا زیادہ ہے. یقین نہ آئے نا, آپ کیا کرو, ایک اپارٹمنٹ بناؤ جس میں 200 گھر ہوں, بناؤ آپ. کسی بلڈر سے, یہ پیسہ نہیں ہے بلڈر سے بول بنا بھائی, تو 200 گھر نہیں, 1000 گھروں کی جگہ اس کے اندر, 1000 گھروں, 1000 فلیٹ ہوں, اور اس میں بولو کہ لوگ کتنے عرصے میں آباد ہوتا ہے. ان 1000 فلیٹوں کے آباد ہونے میں ٹھیک ٹھاک ٹائم لگے گا ان میں پبلک. لیکن ایک جگہ خریدو, اس میں 10,000 قبروں کی جگہ بناؤ آپ, ٹھک کر کے سارے قبریں بھر جائیں گی اس میں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. ساری قبریں اس میں ٹھا کر کے بھریں گی, فوراً قبرستان چھوٹا پڑ جائے گا. لیکن شیطان نے ایسی پٹی پڑائی ہوئی ہے, شیطان کہہ رہا ہے یہ جو قبرستان میں لوگ جا رہے ہیں نا, ٹھا ٹھا کر کے ساری قبریں بھر رہی ہیں, پھر ایک قبر میں دوسرا مردہ, پھر تیسرا مردہ, اس کی ہڈیاں سائڈ پہ لگا کے وہیں دفنا دیتا ہے گورکن. تو یہ لوگوں کی قبریں بن رہی ہیں. میرا شمار بحریہ ٹاؤن کے فلیٹوں میں ہوگا, میرا شمار قبرستان کی قبر میں میری بکنگ بولو نہیں ہے. میری بکنگ کا قبر سے کیا تعلق یار, میں نے پیسے بحریہ ٹاؤن کے دیے ہیں, میں نے پیسے فلیٹ کی بکنگ کے دیے ہیں, میں نے قبر کی بکنگ تھوڑی کرائی ہے. تو میں جاؤں گا کہاں, جہاں کی بکنگ کرائی ہے. بکنگ میں نے ناظم آباد کی کرائی ہے, ٹھیک ہے نا. تو جس کی بکنگ کرا رہا ہے, جس پہ پیسے خرچ کر رہا ہے, جس کی باتیں کر رہا ہے, دماغ میں وہی خناس بھر گیا اس کے. یہ نہیں پتا کہ وہاں کا فلیٹ تجھے کمبخت ملے نہ ملے, تو ادھر لازمی قبروں میں قبریں تو بھریں گی, زیادہ اسپیڈ سے بھریں گی. تو اب سارا دن یہ باتیں سن سن کے کر کر کے کھوپڑی کیا ہو گئی ہے, انسانوں کی خراب ہو گئی ہے. اللہ الحم سے لے کے والناس تک ایک ہی بات کرتا ہے, صرف ایک اللہ ہی ہے جو آخرت کی باتیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ایک سور پھونکا جائے گا, سب برباد. ایک قیامت تو تم پہ اس وقت آتی ہے جب تم مرتے ہو, اور ایک قیامت اس کائنات پہ آئے گی جب یہ پوری کائنات کو میں تباہ و برباد کر دوں گا. یہ دونوں قیامتیں انسان پہ آتی ہیں اور یہ سب ختم, فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا, چٹیل میدان بنا دوں گا اس کو. یہ جو آپ کو ترقی نظر آ رہی ہے نا, اتنی اونچی اونچی بلڈنگیں, اتنے اونچے اونچے پہاڑ, قرآن کہتا ہے فَيَذَرُهَا قَاعًا, چٹیل میدان, صَفْصَفًا, لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا, کوئی ڈھلان, ایک اسپیڈ بریکر بھی نہیں نظر آئے گا. ماؤنٹ ایوریسٹ تو بہت دور کی بات ہے, ایسا برابر کروں گا. یہ بتانے کے لیے کہ مسافر خانہ تھا, مسافر خانہ ہے, مسافر خانہ رہے گا. اس کی وہ ویلیو اللہ کی نظر میں نہیں ہے جتنی ویلیو تمہاری نظر میں. مچھر کے پر کے برابر بھی ویلیو نہیں ہے. اور اس مچھر کے پر پہ کیسا دل آ رہا ہے, کیسا ہر وقت. میں حیران ہوتا ہوں نا جب مجھے کوئی 80 سال کا بوڑھا بتا رہا ہوتا ہے, غیبت اس لیے نہیں, آپ کو کیا پتا,
کہ کس کی بات ہو رہی, وہ بتا رہا ہوتا ہے کاروبار میں لاس ہو گیا, بڑا مسئلہ ہو گیا ہے, کیا کریں, میں ٹینشن میں ہوں. مجھے خیال ہوتا ہے میں ان سے بولوں آپ کے کاروبار میں فائدہ بھی ہونے سے آپ کو کیا ملے گا, لاس ہونے سے آپ کو کیا ملے گا. حضرت غریبی کے ان ایام کو غنیمت سمجھیں, غریبی کے ان ایام کو کیا کرنا ہے, کاروبار میں آپ کو آپ کے مطلب کی روٹی ملتی رہے گی. اب اس عمر میں کتنا کھا لو گے, بستر چاہیے ایک کونے میں رہنے کے لیے, بس کافی ہے. بعض بوڑھی عورتیں پریشان ہوتی ہیں, 80 سال کی 75 سال کی خاتون مجھ سے ملی, پرانی بات ہے, 75-80 سال کی تو ہوں گی وہ, بیٹا لاس ہو گیا بزنس میں, کاروبار میں, ہمیں ٹینشن ہو رہی ہے, بہت پریشانی, میرے بچوں کا بزنس کا لاس ہو گیا نا. تو بچوں کو اتنی ٹینشن میں نے دیکھا نہیں ہو رہی تھی, جو بچے تھے نا وہ کہہ رہے تھے ہو گیا اب کیا کریں, دوبارہ سے کوشش کرتے ہیں. اماں کو ٹینشن ہو رہی ہے, 75 سے 80 سال کی اماں ہیں, ان کو کیا ہو رہی ہے ٹینشن. شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا, صرف تحدیث میں نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ دین کی کتنی برکتیں ہوتی ہیں. تو جب کوئی ایسی بوڑھی عورت خاتون رہتی ہے نا جو کہتی ہوتی ہے اتنی کاروبار کا لاس ہو گیا, تو مجھے اپنی دادی یاد آتی ہیں اور اپنی والدہ یاد آتی ہیں کہ یار ہماری والدہ کبھی بڑھاپا ہم نے دیکھا ہے, ہم نے کبھی نہ ان کو پیسوں کی اس طرح باتیں کرتے ہوئے دیکھا. اپنی دادی کو تو سوالی, ان کی عمر تو 80 سال تھی, انہیں تو اس سے کوئی غرض ہی نہیں تھا کہ میرے بیٹوں میں کس کی کتنی تنخواہ ہے بھائی, کون کتنا کما رہا ہے. ان کو تو اپنا ایک مسلح بچھا ہوا تھا, ایک تخت تھا ہماری دادی کا نا, ایک تخت تھا, اس کے اوپر کئی تہیں بچھی ہوئی تھیں, ہر تہ کے نیچے کچھ رکھا ہوا ہوتا تھا پرانا, جو جہیز میں ان کو کسی زمانے میں ملا تھا, پرانی باقیات. وہ جو ایک تخت تھا نا ہماری دادی کا, اس میں ایک پاندان تھا جو جہیز میں ان کو ملا تھا قبل مسیح پاندان. وہ پاندان کھلتا تھا, اس میں ایک چھوٹا سا ڈھکت تھا, چونا اور پان, وہ بنا کے ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک میں تمباکو. ان کو اس کی فکر تھی بھائی یہ چونا پورا ہے کہ نہیں ہے, کتھا ختم تو نہیں ہو گیا, بھاڑ میں جائے اس کی کتنی تنخواہ, اس کا کیا بزنس, پوچھتی بھی نہیں تھی, ان کو دلچسپی نہیں تھی. وجہ کیا ہے, دنیا جو زندگی انہوں نے گزاری وہ دولت کی باتوں میں نہیں, ہر وقت ہاتھ میں تسبیح, شوال کے 6 روزے, ایام 20 کے روزے, نفلی روزے, تلاوت قرآن, تو کیا پرواہ کہ کون کتنا کما رہا ہے. ان کو یہ تھا کہ بھائی میرے بچے جتنا بھی کما رہے ہیں, پوتے, میرے خرچے الحمدللہ وہ پورے کر رہے ہیں, تو میرا کیا خرچہ ہے بھائی, مجھے ایک جگہ چاہیے, ٹھکانہ چاہیے, مجھے یہ کمرہ ملا ہوا ہے, یہ تخت ملا ہوا ہے, یہ مصلی ہے, یہ اللہ اور یہ میں, ٹھیک ہے نا. صبح مجھے ناشتہ مل جاتا ہے, بچے ناشتہ, بہویں ناشتہ بنا کے دے دیتی ہیں, دوپہر مجھے ٹائم پہ کھانا مل جاتا ہے, تو بس تھوڑی دیر آرام کی. اور ایک ڈرامہ دیکھنے کا اللہ معاف فرمائے ان کو بہت شوق تھا, ہم دادی سے کہتے تھے اتنے اچھے اعمال ہیں اس میں سے ڈرامہ تو نکالو. وہ پڑوسیوں کے ہاں جاتی تھی پرانے زمانے کے ڈرامے دیکھنے کے لیے, بس یہ انٹرٹینمنٹ کی ایک چیز تھی ان کے پاس, ٹھیک ہے نا, اللہ مغفرت فرمائے, دیکھنا نہیں چاہیے تھا لیکن یہ تھا. اور دوپٹہ اوڑھ کے پورا اس تمیز سے جا کے نا تسبیح ہاتھ میں لے کے ڈرامہ دیکھ رہی ہوتی. اچھا, اس زمانے کے ڈرامے بھی ایسے بےہودہ نہیں تھے جیسے آج آ رہے ہیں, اور ڈرامے کو فل انجوائے کرتی تھی وہ, ایسا لگتا تھا کہ یہ ٹی وی کے اندر حقیقت میں لے جا کے ان کو بٹھا دیا ہے. جیسے کسی نے ڈرامے میں بیوی کو تھپڑ مار دیا, ہائے بیچاری کو اتنی زور سے تھپڑ مار دیا, ہائے رو رہی ہوتی تھی, آنسو ٹپک رہے ہوتے تھے. ہم کہتے تھے یہ سچی مچی میں نہیں ہو رہا, سادہ لوگ تھے نا, سیدھے لوگ تھے, ہم کہتے ہیں یہ اوریجنل میں نہیں ہے, اتنا کیوں جذباتی ہو رہی ہو آپ. تو ہمارے ابا نے تو گھر میں ٹی وی رکھا ہی نہیں نا, تو وہ پڑوس میں جا کے دیکھتی تھی. تو وہ ڈرامہ دیکھا اور تسبیح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چل رہا ہے, وہ اپنی تسبیحات کا معمول بھی, بس یہ ایک چیز. تو نہ تو دنیا سے محبت نہیں تھی, بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں, پیسوں